معہد ابوالحسن کے زیر اہتمام چلنے والے مکاتیب کا سالانہ جلسہ عبد المقیت فنکشن ہال میں بڑے ہی تذک و احتشام کے ساتھ منعقد ہوا۔ جلسے کی صدارت مولانا سعد عبداللہ ندوی نے انجام دی اور مولانا عبدالحمید خان صاحب قاسمی مقرر خصوصی کے طور پر موجود تھے۔ تکمیل ناظر قرآن کرنے والے طلباء و طالبات کو مولانا سعد عبداللہ قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق۔ ندوی نے آخری صورتیں پڑھوا کر انعامات سے سرفراز فرمایا۔ واضح رہے کہ معہد ابوالحسن کے زیر اہتمام چلنے والے مکاتیب کی تعداد کل 11 ہیں۔ اس جلسے کی نظامت مفتی سلیم صاحب نے فرمائی، جبکہ مولانا فطیم صاحب کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں مزمل بھائی، ابراہیم بھائی، جمیل بھائی، رضوان بھائی، مولانا عبد النصیر صاحب اشاعتی، حافظ خواجہ صاحب، شیرو بھائی، سراج بھائی، عبدالعزیز بھائی، ندیم بھائی کے علاوہ تمام مکاتیب کے معلمین نے بھرپور جدوجہد اور کوششیں کی۔ مولانا سعد عبداللہ ندوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ بچہ جب حفظ کرتا ہے تو پاؤ کلو مٹھائی کا ڈبہ لا کر دے دیتے ہیں، قرآن مجید کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ آج 4 مارچ 2023 بروز ہفتے کو یہاں عبد المقیت فنکشن ہال میں ہمارے جو مکاتب معہد ابوالحسن سے متعلق ہیں 12 مکاتب، ان 12 مکاتب میں امسال جن طلباء اور طالبات نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا تھا، ان کی سند اور ان کو تحفے اور تحائف کی ایک مجلس منعقد ہوئی تھی، جس میں الحمدللہ حضرت مولانا عبدالحمید خان صاحب قاسمی کا خطاب بھی ہوا، اور طلباء اور طالبات کو تمام مکاتب کے ذمہ داران کی طرف سے سند بھی دی گئی اور ایسے ہی قیمتی تحفے بھی دیے گئے، اور اسی طرح اس جلسے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا۔ ہم تمام ہی ان بچے اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہوں نے محنت کی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کریم سے جوڑے رکھے اور ان کو قرآن کا خادم بنائے، دین کا سپاہی بنائے، اور جن جن مکاتب کے معلمین کے پاس انہوں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان اساتذہ اور معلمین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور یقیناً اس موقع پر ناسپاسی ہوگی اگر ہم مکاتب کے ذمہ داران کو یاد نہ کریں کہ انہوں نے بھی بڑی محنت سے، کوشش سے اپنے اپنے مکاتب میں فکریں کی ہیں، اور ہر مکتب کے ذمہ دار نے اپنے مکتب میں کافی کوشش کے ساتھ بچوں کی نگرانی اور وقت پر ان کی جو ضرورتیں ان کو چاہیے ان کو پیش کرنا، یہ ہر مکتب کے ذمہ دار کا کام رہا ہے۔ سارے ہی مکاتب کے ذمہ داران بھی واقعی اس موقع پر قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت مبارک کرے، خصوصاً ہمارے اس علاقے کے امیر صاحب حاجی ابراہیم صاحب، اور ایسے ہی مزمل بھائی، جمیل بھائی، اور دیگر سارے ہی وہ معاونین، حافظ خواجہ صاحب ہیں اور ہمارے سراج صاحب ہیں، اور بہت سارے احباب ہیں۔ بہرحال جن کے نام لیے جائیں، جن کے نام نہ لیں، اللہ ان کو اور زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین دنیا میں اور آخرت میں بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس عمل کو مبارک بنائے، آمین۔ کچھ چھوٹ گیا تھا اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد سے اثر نو سارا نظام پھر سے چلا ہے۔ مرقہ ہفتہ 4 مارچ کو مدرسہ معہد ابوالحسن کے تحت چلنے والے مکاتب کا مشترکہ سالانہ اجلاس بہت تذک و احتشام کے ساتھ مقیت فنکشن ہال میں منعقد ہوا۔ طلباء کا تعلیم مظاہرہ اور ان کے نتائج اور ان کے انعامات کی تقسیم اور پرمخ تقریر اور دعا کے ساتھ بہت خوبی اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان مکاتب کو دین دنیا لاچوں ترقی عطا فرمائے اور ہمیں اسلام پر آخری سانس تک باقی و دائم رکھے۔ موقع ہے یہ، کیونکہ اس نے کمزور اور غریب علاقے کے اندر حضرت مولانا سعد صاحب کی زیر نگرانی میں الحمدللہ یہ لاک ڈاؤن کے بعد سے جو ہے الحمدللہ یہ بہت اچھا جلسہ ہوا۔ اللہ ان کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی جو ہے اس کے اندر اچھی سے اچھی کرنے کی ہم کوشش کریں گے، تو ہم سب کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ۔ عبد المقیت فنکشن ہال میں
महद अबुल हसन के ज़ेर निगरानी जो मकातिब चलते हैं उनका जलसा लिया गया, सालाना जलसा लिया गया, और इसमें जिन तलबा और तालिबात ने नाज़रा कुरान मुकम्मल किया उनको इनामात से नवाजा गया। ये बहुत ही पसमानदा इलाका है और ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पर मकातिब की किफ़ालत भी दुश्वार होती है, चंद अहबाब जिन्होंने इसके अंदर माली एतबार से भी ताउन किया और इसी तरह से जिस्मानी एतबार से भी उन्होंने अपनी खिदमत इसमें अंजाम दी, और यहाँ के असातिज़ा को भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि इतने बेहतरीन तादाद में उन्होंने तलबा को तैयार किया कि वो तजवीद के साथ कुरान पाक को पढ़ सक रहे हैं। अल्लाह उनके माँ बाप को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि उन्होंने अपने बच्चों को मकातिब के अंदर दाखिल करवाया ताकि वो कुरान की दौलत से मालामाल हो जाएँ। अल्लाह तमाम ही मुआविनीन को और हज़रत मौलाना साद अब्दुल्ला साहब दामत बरकातुहुम को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ।